السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، میں اور تم ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر نے نتالیہ سے بولتے ہوئے اس کی آئس کریم لی، انگلی اپنے منہ میں ڈالی تو نتالیہ کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ حیدر؟ میرے چہرے پر کیوں ایسے؟ میلٹ آئس کریم میں اپنی انگلی ڈبو کر بالکل سیریس ہو کر نتالیہ کے چہرے کے بعد اپنی انگلیاں نتالیہ کی گردن تک لے آیا تو نتالیہ نے گھبرا کر بولتے ہوئے حیدر کے ہاتھ پکڑنے چاہے، مگر حیدر اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا کر نتالیہ کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا بولا، اگر میری یہ بدتمیزی دوبارہ برداشت کر سکتی ہو تو بے شک ایسے ہی اسپون کا یوز کیے بغیر آئس کریم کھانا میں بھی برا نہیں مانوں گا۔ نتالیہ بنا کچھ بولے لرزتی پلکیں جھکائے اپنی گردن کے بعد اپنے چہرے پر حیدر کا لمس محسوس کرتی سرخ ہونے لگی۔ آخر میں حیدر نتالیہ کے کانپتے ہونٹ دیکھ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ وہ حیدر کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسی اپنی انگلیاں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حیدر نے اس کی انگلیوں کو سختی سے اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں سدھارتی اپنی خود کی عادتیں بگاڑ ڈالوں گا۔ میری زندگی میں خوشیاں اور رنگ بھر دو، میں کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، صرف تمہیں ڈھیر سارا پیار کروں گا۔ آج آفس میں سارا مصروف وقت گزارنے کے بعد وہ آفس کے اوقات ختم ہونے پر معائشہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تاکہ معائشہ کو اپنے اور نتالیہ کے بارے میں بتا سکے۔ کافی خوش لگ رہی ہو آج، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اپنے گھر کے پاس گاڑی روکتے ہوئے حیدر معائشہ سے پوچھنے لگا، کیونکہ معائشہ کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اس کے خوشی ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ حیدر کی بات سن کر معائشہ مسکرا دی، خوش کیوں نہیں ہوں گی، بات ہی ایسی ہے، ایک زبردست نیوز ہے میرے پاس، تم سنو گے تو تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ حیدر فضیل کو نتالیہ پسند آ گئی ہے اور وہ ساری سچائی جاننے کے باوجود نتالیہ سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ بس اب تم جلد سے جلد نتالیہ کو ڈائیورس دے دو تاکہ فضیل نتالیہ سے شادی کر لے اور اس کے بعد ہم دونوں کی بھی شادی ہو جائے۔ معائشہ اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ وہ حیدر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھ سکی۔ معائشہ کی نان اسٹاپ بکواس پر ایک دم حیدر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ شٹ اپ! وہ غصے میں اتنا زور سے تھڑا کہ معائشہ ایک دم خاموش ہو گئی اور حیرت زدہ سی حیدر کو دیکھنے لگی۔ فضیل کی ہمت کیسے ہوئی نتالیہ کے متعلق اس طرح سوچنے کی؟ معائشہ، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، نتالیہ میری بیوی ہے، اگر تمہارے کزن نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہے تو میں… حیدر غصے بھرے لہجے میں معائشہ کو بول رہا تھا، تب حیدر کی نظر اپنے گھر کے پاس فضیل کی گاڑی پر پڑی، جسے دیکھ کر حیدر کا غصہ خون میں کھول اٹھا۔ وہ بنا کچھ بولے گاڑی سے نکل کر گھر کی طرف بڑھا۔ معائشہ چپ چاپ خاموشی سے گاڑی سے اتر کر اس کے گھر کے اندر حیدر کے پیچھے جانے لگی۔ اچھا ہوا آپ آفس سے آ گئے، دراصل میں نتالیہ کو اپنے ساتھ گھر سے باہر کچھ ضروری بات کرنے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ میری بیوی ہے، اس سے کوئی بغیر مرد بلا وجہ فرینک ہو مجھے برداشت نہیں، اس لیے تم ہاتھ سے احتیاط کرنا۔ ابھی میں تمہارا لحاظ صرف معائشہ کی وجہ سے کر گیا ہوں، آئندہ کے لیے گارنٹی نہیں دیتا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ چلو فضیل۔ معائشہ فضیل سے بولتے ہوئے حیدر کے گھر سے باہر نکل گئی تو فضیل بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی مسلسل 2 گھنٹے سے حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ معائشہ اور اس کے کزن کے گھر سے جانے کے بعد حیدر بھی ایک خفا سی نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب نتالیہ اسے رات کے ڈنر کے لیے بلانے گئی، ڈنر کے دوران بھی حیدر نے اس سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ کل آئس کریم والی حرکت کو لے کر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی تو حیدر نے بھی اس کے کمرے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ اسے کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نتالیہ حیدر کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے حیدر کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نتالیہ کمرے کے دروازہ کھول کر صوفے پر بیٹھے حیدر سے کمرے میں آنے کی اجازت مانگنے لگی، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مرضی ہے تمہاری، وہ بنا نتالیہ کی طرف دیکھے بے نیازی سے بولا۔ کیا میں یہاں صوفے پر بیٹھ جاؤں؟ مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی بے نیازی میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا تو وہ اپنا موبائل دیکھتا ہوا بولا تو نتالیہ حیدر کو گھور گئی، حیدر کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا میں آپ کا یہ موبائل توڑ دوں؟ نتالیہ دوبارہ معصومیت سے بولی۔ حیدر خاموشی اور سنجیدگی اپنے اوپر طاری کی نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو اسمائل دیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگا تو نتالیہ نے حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں بیٹھیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تمہیں کچھ بات کرنی تھی؟ اب کی بار حیدر کا ہاتھ پکڑے وہ بہت پیارے انداز میں بولی۔ حیدر وہ اس کی خواہش کو رد نہیں کر سکا، وہ واپس اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد حیدر نتالیہ کو یاد دلانے لگا، پہلے آپ مجھے بتائیں، مجھ پر غصہ ہیں یا مجھ سے خفا ہیں؟ تم پر غصہ ہونے یا تم سے خفا ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، وہی کرنا تمہیں جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے یا جو تم سوچ بیٹھی ہو۔
مجھے میری غلطی کا معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا تو تمہیں تمہاری غلطی بھی معلوم نہیں ہے؟ اگر آپ کو عائشہ کی کزن کا آنا برا لگا تو اس میں میری کیا غلطی ہے حیدر؟ میں نے تو اس کو دعوت نہیں دی تھی نا، وہ گھر میں زبردستی گھسا تھا میری غیر موجودگی میں، تم نے اسے اندر آنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر میں گھر پر موجود نہ ہوں تو تم ایسے ہی کسی اجنبی کو گھر میں بلا لو گی؟ صحیح ہے، مجھے آپ کی غیر موجودگی میں یوں اجنبی مرد کو گھر کے اندر نہیں بلانا چاہیے تھا، مگر وہ شریف لڑکا ہے، اس نے کوئی غیر مہذب بات یا حرکت نہیں کی میرے سامنے۔ وہ شریف لڑکا یہاں میری بیوی یعنی تمہیں پرپوز کرنے آیا تھا، وہ تمہیں اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ تمہیں کافی پلا کر تم سے شادی کی بات کرے۔ میں اس کی کافی پی کر شادی سے انکار کر دیتی اور واپس گھر آ جاتی۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا سوری نا بابا، پلیز معاف کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ اس طرح کے موڈ میں مجھے کچھ خاص نہیں لگتی، میں تمہیں ویسے بھی کچھ خاص نہیں پسند۔ اگر ایسی بات ہوئی تو میں آپ کو بطور شوہر دل سے قبول نہیں کر چکی ہوتی، تو تم نے ہمارے رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے اور مجھے دل سے اپنا شوہر مان لیا ہے۔ نتالیہ نے بے حد آہستگی سے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور حیدر کو ایک نظر دیکھ واپس اپنی پلکیں جھکا لی، جس پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حیدر مجھے آپ اپنے کمرے میں جانے دیں۔ کون سا اپنا کمرہ؟ جو کمرہ میرا ہے آج سے وہی کمرہ تمہارا بھی ہے۔ محبت جیسے جذبے سے پہلے نہ آشنا تھا میں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے یہ جو اپنے اندر میں تمہارے لیے محسوس کرنے لگا ہوں، اس احساس کو ہی محبت کہتے ہیں۔ مجھ سے کبھی بھی خفا مت ہوئیے گا حیدر، اپنی زندگی سے کوئی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ حیدر سنجیدگی سے بولتا ہوا نتالیہ پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ حیدر میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اس کو بے حد چاہا تھا۔ کون لڑکی خود اپنے منہ سے کسی مرد کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، مگر میں نے اس سے سچ میں محبت کی تھی، اس سے محبت کا اظہار کیا تھا جس کا یہ صلہ ملا مجھے۔ وہ اتنے آرام سے مجھے اگنور کر کے اس نتالیہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اتنی آسانی سے تو میں حیدر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اس وقت معائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی غصے میں بھری فضیل کے آگے بولی۔ معائشہ اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو حیدر تمہیں چھوڑ کر نتالیہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنے والا، بلکہ نتالیہ اس کی زندگی میں پہلے سے شامل ہو چکی ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے وہ ذہنی طور پر نتالیہ کے ساتھ اپنا رشتہ قبول نہ کر پا رہا ہو، مگر حیدر اب حقیقت کو اور اپنی شادی کو قبول کر چکا ہے۔ معائشہ مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر کبھی کبھار ہم قدرت کے فیصلوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں زندگی میں ہم جو بھی چاہیں وہ سب میسر ہو جائے۔ اگر تم سچ میں حیدر سے محبت کرتی ہو تو اس حقیقت کو قبول کر لو کہ اس کے ساتھ تمہارا جوڑا نہیں بلکہ حیدر اور نتالیہ کا جوڑا تھا، جو ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہونے کے باوجود بھی قدرت نے بنا دیا۔ فضیل معائشہ کو سمجھاتا ہوا بولا تو وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاور لینے کے بعد وہ کچن میں آ چکی تھی تاکہ حیدر کے لیے ناشتہ بنا دے۔ حیدر بیڈ روم میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کل رات حیدر نے اس کو اپنے قرب کا آغاز بخش کر نتالیہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا تھا۔ نتالیہ خود بھی حیدر کو بطور شوہر قبول کر کے دل و دماغ سے اس رشتے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ کچن میں ہوئی آہٹ پر نتالیہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ کچن کی دہلیز کے پاس کھڑے حیدر کو شرارت بھرے انداز میں مسکراتا دیکھ وہ اپنے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ چھپا کر دوبارہ مڑ گئی۔ حیدر جب اس کو یوں مسکراتا دیکھتا وہ یہی اس سے نظر چرا رہی تھی، اور اب کے بعد نتالیہ اپنا رخ موڑ کر حیدر کو چلتا ہوا کچن کے اندر آیا اور وہ نتالیہ کی پشت پر کھڑا اس کو دونوں شانوں سے تھام کر نتالیہ کے کان کے قریب اپنے ہونٹ رکھے۔ کوئی خاص وجہ مجھ سے یوں نظریں نہ ملانے کی؟ اس سے پہلے تو تم بڑی دلیری اور کانفیڈنس سے مجھ سے ہر بات کر جایا کرتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے جتنے شریف آپ نظر آتے ہیں اتنے شریف ہیں نہیں۔ کل رات اگر شرافت دکھا دیتا تو تم میرے کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں سونے چلی جاتی۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر میں یہ سمجھوں گی کہ میرا کل رات والا انداز تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آیا؟ کہ آئندہ سے میں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر تمہارے موڈ کا پہلے خیال رکھوں گا۔ حیدر میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے کچھ برا لگا؟ کل رات مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں نا؟ تم خوش ہو نا اس بدتمیز انسان کے ساتھ پر؟ خوش اور مطمئن دونوں۔ کل رات یہ غلط فہمی تو تمہاری دور ہوگی کہ میرے اندر سن 65 کی بڈھی روح نہیں سمائی ہوئی۔ حیدر کی شرارت بھرے لہجے میں بولنے پر نتالیہ حیدر کے سینے پر مکہ مارتی ہوئی حیدر مسکرائی۔ تبھی باہر سے بیل کی آواز آئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کیوں نہیں، اندر آؤ۔ کون ہے حیدر؟ حیدر پورا دروازہ کھول کر معائشہ کو راستہ دیتا ہوا بولا۔ کچن سے ڈائننگ ہال میں آتی نتالیہ تھوڑی اونچی آواز میں حیدر سے پوچھ رہی تھی کہ حیدر کے ساتھ آتی معائشہ کو دیکھ نتالیہ ایک پل کے لیے رکی۔ کیسے ہو نتالیہ؟ معائشہ نے غور سے اس کے کھلے روب کو دیکھا، وہ پہلی دو ملاقاتوں سے زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہارے سامنے ہوں۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نہیں، چائے میں پی کر آئی ہوں، مجھے صرف حیدر سے بات نہیں کرنی، تم سے بھی کرنی ہے، تم بھی پلیز آؤ۔
سٹنگ روم میں وہ تینوں ہی بالکل خاموش بیٹھے تھے. تب بات کا آغاز حیدر نے کیا. ماشا میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں. مجھے اس بات کا احساس بھی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تم اس کے مستحق نہیں ہو. لیکن میں ایک لڑکی جو میرے نکاح میں آ چکی ہے وہ اب میری بیوی ہے. میرا ضمیر اجازت نہیں دے گا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اس سے شادی کرنے کے دوسرے دن میں نے تم سے وہ سب کہا تھا مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں ناتالی کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہا. مجھے نہیں معلوم میری بات پر تمہیں مجھ پر غصہ آئے گا, افسوس ہوگا یا پھر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی, مگر سچ تو یہ ہے جب تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا میرے اندر تمہارے لیے وہ احساسات پیدا نہیں ہوئے تھے جو نکاح کے بعد ناتالیہ کے لیے پیدا ہو گئے ہیں. یہ اچانک سے میرے ساتھ کیا ہو گیا میں اس بات سے انجان ہوں. تم میرے اس عمل کی جو چاہے سزا دے دو میں خاموشی سے قبول کر لوں گا, مگر ناتالیہ سے رشتہ ختم کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. حیدر کے بولنے پر مائشہ مسکراتی ہوئی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی. کل مجھے تمہارے اوپر شدید غصہ آیا تھا یہ سوچ کر کہ تمہیں وہ محبت کبھی نظر ہی نہیں آئی جو میں نے تم سے کی ہے, مگر جب خود کو تمہاری جگہ پر رکھ کر سوچا تو میرا غصہ ختم ہونے لگا. معلوم حیدر جب محبت ایک غیر فطری عمل ہے, کوئی اچانک سے ہمارے دل میں آ کر بس جاتا ہے یا پھر کسی کو پانے کی خواہش ایک دم سر چڑھ کے بولتی ہے. کسی کو ہر وقت سوچتے رہنا یہ سب انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. جیسے میں نے تمہیں چاہا مگر تمہارے دل میں میری محبت اپنی جگہ نہیں بنا سکی. شاید یہ نکاح کے بولوں کی تاثیر ہے یا پھر ایک رشتے سے جڑ جانے کی کوشش کہ تمہیں ناتالیہ سے محبت ہو گئی. مجھے دکھ تو ہے مگر صحیح فیصلہ لیا ہے تم نے ناتالیہ کو چن کر. یہ تمہاری بیوی ہے, اس کا تم پر حق ہونا چاہیے. میری دعا ہے تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر خوش رہو. مائشہ حیدر اور ناتالیہ کو دیکھتے ہوئے بولے. صفحے سے اٹھ کر سٹنگ روم سے باہر نکلی. اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد ناتالیہ ابھی تک سن ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. تب حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کر ناتالیہ کے پاس آ کر بیٹھا. اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا حیدر, مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. پھر کیا کروں, واپس بلا لوں اسے, سوتن کے روپ میں قبول کر لوں گی اس کو. آپ مائشہ سے شادی کر لیں حیدر, میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں. آر یو سیریس؟ جی میں بالکل سیریس ہو کر یہ بات کہہ رہی ہوں آپ سے حیدر. اب مائشہ سے بات کریں اس سلسلے میں نے سوتن والی بات صرف مذاق نہیں کہی تھی ناتالیہ. اب ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ اس بات پہ سنجیدگی سے غور کریں حیدر. اس طرح مائشہ کو بھی آپ کا ساتھ میسر ہو جائے گا. اگر مجھے لگتا ہے میں تمہارے ساتھ اور مائشہ کے ساتھ رشتے میں توازن برقرار رکھ سکتا تو یہ بات تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں خود اس سے دوسری شادی کا کہہ دیتا, اس لیے آئندہ یہ بات دوبارہ اپنے منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں. ویسے ایک بات تو آج میں نے یہ جان لی, تم بہت آسانی سے مجھے کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کر سکتی ہو. بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے سوتن کو برداشت کرنے کے لیے. یہ بات میں نے صرف مائشہ کے لیے بہت بڑا دل رکھ کر کے بولی تھی کیونکہ وہ آپ کو سچ میں لائک کرتی ہے. کسی دوسرے کے لیے آپ ایسا سوچیں گے تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی. بے فکر ہو, تمہاری موجودگی میں میری سوچیں کہیں اور بھٹک ہی نہیں سکتی. شام میں تیار رہنا, آفس سے جلدی آؤں گا. وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا. تب اسے اپنے چہرے پر ناتالیہ کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا. وہ لمس سے کیوں نہ آشنا ہوتا. پچھلے 9 ماہ سے وہ روز صبح حیدر کو ایسے ہی تو جگایا کرتی تھی. اس سے پہلے وہ حیدر کے چہرے سے اپنی مخملی انگلیاں ہٹاتی. حیدر نے نیند میں اس کا ہاتھ پکڑا. میرے جاگنے سے پہلے یہاں سے جانے والی تھی نا تم, روز کی طرح. رک کر آپ کے پاس کیا کروں, روز رات میں آپ کے ہلانے پر آپ کے پاس آ تو جاتی ہوں حیدر. ناتالیہ رکو پلیز, ابھی مت جانا, میری بات سن لو. ناتالیہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی اس سے دور ہو رہی تھی. حیدر جانتا تھا وہ سارا دن اب اس کو نظر نہیں آئے گی. جبھی وہ بے قرار لہجے میں اس سے بولا, مگر تب تک ناتالیہ کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا. ساری رات ناتالیہ کے خوابوں میں خیالوں میں گزار کر روز صبح ناتالیہ کی جانے پر یوں ہی اداس ہو جاتا. حیدر تم جاگ گئے ہو؟ مائشہ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی. مائشہ بیڈ روم میں آ کر حیدر سے پوچھنے لگی, تمہیں کیا میں سویا ہوا لگ رہا ہوں؟ عجیب بے تکی سی باتیں مت کیا کرو مائشہ, اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال کیا کرو. پچھلے 2 ماہ سے روز صبح جگانے کے بعد مائشہ حیدر کا اسی طرح کا خراب موڈ دیکھتی آئی تھی. وہ جانتی تھی حیدر تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ نارمل ہو جائے گا, مگر اسے یہ بھی پتا تھا رات ہوتے ہی وہ اس کے لیے دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. حیدر پلیز میرے پاس آ جائیں, مجھے آپ کی ضرورت ہے بہت زیادہ. خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی وہ تکلیف سے آنکھیں بند کیے بولی. ناتالیہ بی آنکھیں کھولیں اپنی. میں تو پہلے ہی اندازہ لگا گیا تھا, ڈاکٹرنی نے ڈیٹ غلط دی ہے آپ کو. شاید آپ کے اسپتال جانے کا وقت آ گیا ہے. میں خورشید سے کہتی ہوں جلدی سے گاڑی نکالے. بڑے صاحب کو بھی بتاتی ہوں آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کریں. رجو وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا بچہ اس کے باپ. جاؤ جلدی سے خورشید سے کہو فوراً گاڑی نکالے. ناتالیہ پورا جملہ بھی نہیں بول پائی تھی کہ تکلیف کی شدت سے اپنے ہونٹ کو آپس میں کھینچ گئی. کمال, رجو سے بولتا ہوں. ناتالیہ کی حالت دیکھ کر اسے سہارا دیتے بیڈ سے اٹھانے لگا. میرے خیال میں اب وقت ہو گیا ہے کہ حیدر کو تمام حالات کا علم ہو جائے. بیڈ روم سے آتی مائشہ کی سسکتی ہوئی آواز پر وہ خاصا شرمندہ سا ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا.
جہاں کے ایک ٹیبل کے بجائے فرش پر الٹا پڑا تھا گلدان کی کرچیاں، پھولوں کی پتیاں، یہاں تک کہ اس کے لیے خریدا ہوا گفٹ بھی فرش کی زینت بنا ہوا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے کا دن تھا جو عائشہ نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے خود اس کے لیے کیک بنایا تھا اور روم کو بھی اچھے سے ڈیکوریٹ کیا تھا، مگر بدلے میں عائشہ سے جو مانگ رہی تھی وہ عائشہ کو دینا حیدر کے بس میں نہیں تھا۔ جو جگہ ناتالیہ کی تھی وہ حیدر کیسے عائشہ کو دے دیتا؟ اسی بات پر غصے میں عائشہ نے سب چیزوں کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور ڈائننگ ہال میں حیدر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عائشہ کے رونے کی آواز پر حیدر کا ضمیر مسلسل اسے کچا لگ رہا تھا، کیونکہ عائشہ بھی اس کی بیوی تھی جسے پچھلے 2 ماہ سے وہ نظر انداز کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ اب اس سے اپنا جائز حق طلب کرنا چاہ رہی تھی، جو غلط نہیں۔ بے شک عائشہ سے شادی اس نے 2 ماہ پہلے حسن ذوالفقار اور خود عائشہ کی بے اجازت پر کی تھی، مگر اب وہ بطور بیوی اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ بیڈ روم سے عائشہ کی رونے کی آواز پر حیدر سرخ آنکھوں کے ساتھ بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا، جو آج وہ کرنے جا رہا تھا اس سب کے لیے وہ خود دلی طور پر آمادہ نہیں تھا، مگر وہ عائشہ کو اس کے جائز حق سے کب تک دستبردار رکھ سکتا تھا؟ یہ مرحلہ جو آج اس پر آیا تھا کس قدر سخت و مشکل تھا، یہ حیدر کا دل ہی جانتا تھا۔ اپنے دل کو سمجھانے کے بعد شکستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ بیڈ روم میں جانے لگا جہاں عائشہ موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر اور حیدر کو بیڈ روم میں آتا دیکھ کر وہ دوبارہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی پچھلے 60 دنوں کی طرح آج رات بھی حیدر کو اجنبی ہو جانا تھا۔ مگر جب اس نے بیڈ روم میں حیدر کو اپنے قریب بیٹھتا ہوا محسوس کیا تو عائشہ اپنے گھٹنے سر اٹھا کر لیمپ کی مدھم روشنی میں حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھ سے شادی کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا عائشہ، میں دوسرے مردوں کے جیسا نہیں ہوں۔ دوسرے سارے مرد شاید مجھ سے بہتر اور بہت اچھے شوہر ثابت ہوتے ہوں گے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال پاتا۔ وہ اب میری زندگی میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں یا کسی دوسری لڑکی کو اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہے یہ تمہارے ساتھ سراسر زیادتی ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، مگر میں کیا کروں؟ میں ایسا مرد نہیں ہوں جو اتنی آسانی سے کسی بڑی تبدیلی کو قبول کر لوں۔ میں زندگی بھر ایک ہی لڑکی پر انحصار کرنے والا مرد ہوں اور میرا دل جس لڑکی کا طلبگار ہے وہ میری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ حیدر، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے یوں نظر انداز مت کرو، میں اس طرح نظر انداز ہو کر ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ عائشہ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تب عائشہ کے دل میں اطمینان ہوا۔ عائشہ خود ہی فاصلے سمیٹ کر حیدر کے مزید قریب آئی۔ حیدر نے عائشہ کا چہرہ تھاما۔ حیدر کی نظریں عائشہ کے ہونٹوں پر پڑی، مگر اس وقت اندر سے اس کا دل تمام احساسات سے خالی تھا۔ عائشہ آنکھیں بند کیے حیدر کی قربت کی منتظر تھی، لیکن حیدر خالی ذہن کے ساتھ عائشہ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ لمحات یاد آنے لگے جب پہلی بار اس نے ناتالیہ کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ ناتالیہ کو اپنی قربت کا آغاز بخشتے وقت اس کے احساسات محبت سے چور اور اس کا دل اندر سے سرشار تھا۔ وہ عائشہ کے ہونٹوں سے نظریں چرا کر اپنے دل پر جبر کرتا ہوا عائشہ کو اپنے احضار میں لینے لگا، جس کے بعد اس نے لیمپ کی مدھم روشنی بھی بند کر دی۔ ان گزرے 9 ماہ میں آج پہلی رات ایسی تھی جب اس نے ناتالیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ معلوم نہیں کل ناتالیہ اسے جگانے آئے گی کہ نہیں۔ حیدر کا دھیان بھٹکنے لگا۔ حیدر! عائشہ کی آواز پر وہ ایک دم چونکا۔ عائشہ کے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کرके وہ اپنی تمام سوچوں کو تالے لگاتا عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حیدر! خود اب میں ناتالیہ حیدر کو پکارتی ہوئی بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ برابر میں سوئے ہوئے اپنے نومولود بیٹے کو دیکھ کر اس سے تھوڑا اطمینان ہوا۔ آج صبح ہی ایک صحت مند بچے کو پیدا کرکے اس نے ماں کا درجہ پا لیا تھا۔ آج اسے حیدر کی کمی بے تحاشا محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے آج اس کو اس قدر بے چینی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ماضی کی یادوں میں جاتی ہوئی وہ اس وقت کو سوچنے لگی جب وہ حیدر کو بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے چچا کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرکے اپنے آفس کے روم میں آ کر بیٹھا تھا۔ ان گزرے ہوئے 2 سالوں میں جہاں اس نے ترقی کی منزلیں طے کی تھیں، مگر آگے بڑھنے کے باوجود اس کی زندگی ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ عجیب بے چینی اور اداسی اس کی طبیعت میں ہر دم چھائی رہتی۔ وہ اپنی اس زندگی سے خوش تھا کہ نہیں، اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ عائشہ خوش رکھے اور اس کا خیال رکھے، کیونکہ وہ کل ڈاکٹر کے اس کی پریگنینسی میں کافی کمپلیکیشنز آ چکی تھی۔ جیسے جیسے ڈلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا آئے دن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بے خیالی میں اس کا دھیان ناتالیہ کی طرف چلا گیا۔ ان گزرے 2 سال میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اسے ناتالیہ کا خیال نہ آیا۔ وہ مایوسی اور افسردگی ایک بار پھر اس کے اوپر حملہ آور ہو گئی تھی۔ ناتالیہ کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکنے کی خاطر اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا۔ جب میٹنگ کی وجہ سے
آفس روم میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنے موبائل پر معائشہ کے نمبر سے حسن کے نمبر سے لاتعداد مسڈ کال دیکھ اسے کسی نہ ہونے کا احساس ہوا۔ حیدر معائشہ کے نمبر پر کال ملانے لگا مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ تبھی اسی نے حسن کو کال ملائی جو حسن دوسری بیل پر کال ریسیو کر چکا تھا۔ چاچو کہاں موجود ہیں یار؟ آپ کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ چاچی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچے۔ آج صبح ہی حیدر کے آفس جانے کے بعد معائشہ کا بی پی شوٹ کیا تھا۔ ناک اور کان سے بلیڈنگ دیکھ کر حسن اس کو فوراً ہسپتال لے آیا تھا جس کا 2 ہفتے پہلے ہی پاکستان آنا ہوا تھا۔ جب حیدر اسپتال پہنچا تو ڈاکٹر کے پاس اس کے لیے بری خبر یہ تھی کہ وہ اس کے اور معائشہ کے بچے کو نہیں بچا پائے تھے اور خود معائشہ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ خبر حیدر کی زندگی میں بالکل ہی ویسا طوفان لے کر آئی تھی جیسا طوفان اسے پہلے اچانک نتالیہ کے اس کی زندگی سے چلے جانے پر آیا تھا۔ اس وقت حیدر یہ خبر سن کر معائشہ کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شام میں وہ تیار ہو کر حیدر کے آفس سے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تب ڈور بیل بجنے پر نتالیہ دروازہ کھولنے کے لیے بیڈ روم سے باہر نکلی مگر دروازے پر حیدر کے بجائے عائشہ کو دیکھ کر نتالیہ کو حیرت ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے بے تحاشا روئی ہو۔ نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے معائشہ خود گھر کے اندر داخل ہوئی تو نتالیہ کچھ بولے بغیر گھر کا دروازہ بند کر کے معائشہ کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ کہا کسی دوسرے کی خوشیوں پر قبضہ کر کے تم خود کتنے دنوں تک خوش رہ سکو گی؟ کیا مطلب ہے تمہاری؟ اس سوال کا کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نتالیہ کنفیوز ہو کر معائشہ سے پوچھنے لگی۔ صبح ہی تو وہ ساری باتیں ختم کر کے ان دونوں کو خوش رہنے کی دعا کر کے ہمیشہ کے لیے ان دونوں کی زندگی سے جانے کی بات کر رہی تھی۔ پھر اب تم واقعی اتنی بھولی ہو یا پھر میرے سامنے بھولی بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ اپنی انہی اداؤں سے حیدر کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا تم نے۔ میں تو اسے آج تک اپنی کسی ادا سے متاثر نہیں کر پائی اور وہ بھی حالی پھولی حسن دیکھ کر لٹو ہونے والا مرد نہیں ہے۔ بتاؤ کیا جادو کیا ہے تم نے حیدر کے اوپر؟ کیا ملے گا تمہیں مجھ سے؟ حیدر کو چھین کر کیوں دشمن بنی ہوئی ہو تم؟ میری خوشیوں کی بگاڑا کیا ہے آخر میں نے تمہارا؟ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو معائشہ۔ میں تو چاہتی ہوں حیدر تمہیں اپنا لے اور میں اور تم ایک ساتھ رہیں۔ حیدر کے نتالیہ معائشہ کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی اس سے بولی۔ معائشہ ایک دم غصے میں پھنکاری، میں حیدر کے ساتھ کسی دوسری عورت کا وجود شیئر نہیں کر سکتی اور تمہارے ہوتے ہوئے حیدر مجھے اہمیت کبھی نہیں دے گا۔ ارے اگر حسن نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے کیوں اپنی بدقسمتی کا بدلہ لے رہی ہو تم؟ جو کچھ تمہارے ساتھ حسن نے کیا وہی سب حیدر بھی میرے ساتھ کر رہا ہے تمہارے پیچھے۔ نتالیہ تم نے حسن کی بے وفائی برداشت کر دی مگر میں حیدر سے جدائی برداشت کر کے زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھ رہی ہو نا، یہ میں تمہارے سامنے جوڑتی ہوں۔ تم جو کہو گی جیسا کہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں مگر حیدر کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ چلی جاؤ حیدر کی زندگی سے۔ میں حیدر کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ کبھی تمہارے ہوتے ہوئے مجھے نہیں اپنا پائے گا۔ تم کم عمر ہو، میرے سے زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں کوئی بھی اپنا لے گا مگر میں نے حیدر سے محبت کی ہے اور بے تحاشا محبت کی ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے حیدر دے دو۔ معائشہ جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے کہہ رہی تھی وہ نتالیہ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی رونے لگی۔ میں خود بھی اب حیدر کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی مگر ان کی زندگی سے صرف اس لیے جا رہی ہوں تاکہ تمہیں تمہاری خوشی اور محبت دونوں مل جائیں۔ حیدر کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ معائشہ کے اپنے سامنے جڑے ہاتھ دیکھ کر نہ جانے کیسے نتالیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ وہ اس کے ہاتھ کھول کر نیچے گراتی ہوئی حیدر کی وارڈروب سے اپنی پراپرٹی کے تمام پیپرز لے کر حیدر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اپنی خوشی کے بدلے وہ معائشہ کی آہیں اور بددعائیں سمیٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یوشے واپس آؤ ماما کے پاس۔ او میرے خدا، ایک تو اس بونے نے جب سے چلنا سٹارٹ کیا ہے میں ذرا سی دیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ مم پھول۔ یوشے ٹوٹے ہوئے لفظوں کا سہارا لے کر لان میں لگے پھول توڑتا ہوا نتالیہ کو معصومیت سے بولتا ہوا پھول دیکھنے لگا۔ بچے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم کو نہلایا تھا، سارے کپڑے برباد کر ڈالے تم نے۔ لائیے نتالیہ بی بی، یوشے پاپا کے کپڑے میں تبدیل کروا دیتی ہوں۔ آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، آپ ان کی بات سن لیں جا کر۔ لان میں آتی رجو یوشے کو اپنی گود میں لیتی ہوئی بولی۔ چچا جان جاگ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے میں ان کو دیکھ لیتی ہوں، تم یوشے کے کپڑے چینج کروا دو اور کچن میں جا کر کھچڑی بھی دیکھ لینا تیار ہو گئی ہوگی۔ نتالیہ رجو کو ہدایت دیتی ہوئی بولی۔ بیٹا میری کل والی بات کو لے کر ناراض مت ہونا مجھ سے، میں نے صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں جبھی تم سے بول رہا ہوں۔ نتالیہ کمال کے کمرے میں آ کر خاموش بیٹھ گئی تو کمال اپنی بھتیجی کی خاموشی دیکھ کر خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس سے بولا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ جو چاہ رہی ہیں اس میں بھلا ہوگا میرا؟ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹینشن یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی چچا جان، آپ میری بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نتالیہ ایک بار پھر کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ 2 ماہ پہلے کمال کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا جس کے بعد کمال خود بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نتالیہ دوبارہ حیدر کے پاس چلی جائے، یہی بات وہ نتالیہ سے کر چکا تھا جسے سن کر نتالیہ اس سے اچھا خاصا ناراض ہو گئی تھی۔
تمہاری ذات صرف حیدر کی بیوی کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ کبھی تم نے حیدر کے بارے میں سوچا؟ 2 سال پہلے وہ تمہیں اپنے گھر میں موجود نہ پا کر کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ مجھ سے خود بہت بڑی حماقت ہوئی جو تمہاری بات مان بیٹھا۔ آج سے 2 سال پہلے جب حیدر تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں میرے پاس آیا تھا، مجھے تب ہی اسے ساری سچائی بتا کر تمہیں اس کے ساتھ روانہ کر دینا چاہیے تھا، مگر اب میں حیدر کو مزید اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، اس سے رابطہ کروں گا اور اسے ساری سچائی بھی بتاؤں گا۔ کمال بولتے بولتے کھانسنے لگا تو ناتالیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمال کے لیے جگ میں سے پانی نکالنے لگی۔ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حیدر معائشہ کے ساتھ ایک مطمئن خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اب کیا ضرورت ہے ان کی زندگی میں ٹینشن لانے کی؟ میں یہاں آپ کے پاس ٹھیک ہوں چچا جان، اور آپ نے سوچا ہے میرے حیدر کے پاس جانے سے آپ کا کیا ہوگا؟ پاگل لڑکی، میں اب یہ سوچنے لگا ہوں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا اور یوشے کا کیا ہوگا۔ اب اسے 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزارو گی اتنی بڑی زندگی ایک بیٹے کے ساتھ اکیلی اس کی پرورش کر کے؟ اور یوشے کے بارے میں تمہیں ذرا خیال نہیں آتا؟ اسے اس کے باپ سے دور رکھ کر اپنے بیٹے کو کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ حیدر کی زندگی سے بنا بتائے یہاں آ کر تم ایک بیوقوفی کر چکی ہو، اور میں تمہاری اس بیوقوفی میں تمہارا ساتھ بھی دے چکا ہوں، مگر اب میں مزید ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا حیدر سے اب جلد رابطہ کر دوں گا، وہ یہاں آئے، تمہیں اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جائے۔ مزید اب ایک لفظ نہیں سنوں گا میں تمہارا۔ یہ 2 سال کا عرصہ حیدر سے دور رہ کر اس نے خود کون سا خوش ہو کر گزارا تھا۔ حیدر کا گھر چھوڑ کر یہاں اپنے چچا کے پاس آنے کے بعد اسے لگا تھا کہ شاید اس کا یہ جذباتی فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، مگر معائشہ کا خیال آتی اس نے حیدر کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا، کیونکہ حیدر کا خیال رکھنے والے، اسے پیار دینے والی معائشہ تھی اب حیدر کے پاس۔ مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب اسے شدت سے حیدر کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ یوشے کو پہلی بار گود میں لے کر اس کا دل چاہا کہ وہ حیدر سے خود رابطہ کر لے، مگر معائشہ کا خیال کر کے وہ اپنے دل کو سمجھا لیا کرتی۔ ان آنسوں کو روک لو ناتالیہ، میرے سامنے آنسو بہانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں اب تمہارے آنسوں کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ 2 سال پہلے غلط کیا میں نے، جو تمہارے آنسوں کو دیکھ کر حیدر کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور اسے کہہ دیا کہ تم یہاں نہیں آئی میرے پاس۔ ارے اب میرے اوپر جانے کا وقت آ گیا ہے، اپنے باپ کے سامنے مجھے معافی مانگنے کے قابل تو چھوڑ دو۔ ویسے بھی اپنے بڑے بھائی کا اس کی زندگی میں بہت دل دکھا چکا ہوں میں، اب اس کی اولاد کو بیوقوفی کرتا دیکھ کر اس کا مزید حصہ نہیں بن سکتا۔ ناتالیہ، اگر تم واقعی مجھے اپنے باپ کی طرح مانتی ہو تو میرے فیصلے کی بھی عزت کر لو، مان لو۔ ناتالیہ بی بی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ رجو کی بات سن کر ناتالیہ آنسو ضبط کی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ کیا نام بتا رہا ہے؟ جی وہ اپنا نام حسن بتا رہے ہیں۔ حسن؟ میں اس وقت بہت غرض ہو گئی تمہاری محبت میں۔ تم نے ناتالیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کتنی بے رحم دل ہے۔ میں نے ناتالیہ کو ایسی باتیں کر کے مجبور کیا تھا کہ وہ تمہاری زندگی سے بغیر تمہاری زندگی میں بتائے بغیر یہاں سے چلی جائے اور تم سے کبھی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے لگا کہ ناتالیہ کے اس طرح چلے جانے سے تم کو چند دن یاد رکھ کر بھول جاؤ گے، مگر یہ میری بھول تھی۔ مجھے اپنانے کے بعد بھی تمہیں ہر وقت ناتالیہ کی یاد میں کھویا ہوا دیکھ کر اور اس قدر خاموش دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا بہت پہلے احساس ہو چکا تھا، مگر حقیقت بتا کر میں تمہاری نظروں میں اپنا گرا ہوا مقام نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سچ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ اتنا بڑا بوجھ لے کر میں اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ حیدر پلیز مجھے معاف کر دینا۔ معائشہ کو دنیا سے گئے آج پورے دن گزر گئے تھے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے جو انکشاف حیدر کے سامنے کیا تھا، حیدر ابھی تک شوق کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ معائشہ نے صرف اپنی محبت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کس قدر غلط کیا، اور ناتالیہ نے تو اس طرح اس کی زندگی سے جا کر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اس سے نہ تو محبت کرتی تھی، نہ ہی محبت کے قابل سمجھتی تھی، اور وہ خود کتنا بیوقوف انسان تھا کہ 2 سال تک اس لڑکی کو سوچتا رہا جس کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ معائشہ کی موت کے وقت معائشہ کو تکلیف میں دیکھ کر حیدر اس کو تو معافی مانگنے پر معاف کر چکا تھا، مگر ناتالیہ کو وہ کبھی بخشنے والا نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جب ناتالیہ کے چچا کی کال اس کے پاس آئی، تب وہ روڈلی ان سے کہہ چکا تھا کہ اسے ناتالیہ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی بھتیجی کو ساری عمر اپنے پاس رکھے۔ کمال نے آگے سے کچھ بولنا بھی چاہا تو حیدر نے اس کی بات سننا ضروری نہیں سمجھا اور موبائل سے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھا ساری باتیں سوچ رہا تھا، تب حسن اس کے کمرے میں آیا۔ یہاں اکیلے اندھیرے میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا کا پہلا الو کا پٹھا شوہر ہوں گا میں، جو اپنی ایک نہیں دونوں بیویوں کے ہاتھوں بیوقوف بنا۔ چاچو بیوقوف آپ کیسے ہو گئے؟ بیوقوفی تو ناتالیہ سے سرزد ہو گئی ہے، مگر اس کی بیوقوفی سے کسی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا، نقصان وہ خود اپنے ہاتھوں اپنا کر بیٹھی ہے۔ میرا مطلب ہے نقصان آپ کا بھی ہوا ہے۔ آپ شروع میں اس بیوقوف کے لیے کتنا پریشان رہے، کتنے تلاش کیا آپ نے اس کو میرے اور بابا کے فورس کرنے اور معائشہ چچی کی ضد پر آپ نے شادی بھی کر لی، مگر تقدیر کے آگے ہر انسان بے بس ہو جایا کرتا ہے۔ شاید آپ کا اور چچی کا ساتھ بہت کم عرصے کے لیے تھا چاچو، ویسے آپ کو ایک مرتبہ ناتالیہ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ یہاں آ کر
تو تم اس کے وکیل بن کر یہاں اس کی وکالت کرنے آئے ہو۔ میری ایک بات غور سے سن لو حسن، ناتالیہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ جس لڑکی کی نظر میں میری ذات اہمیت نہیں رکھتی تو مجھے بھی اس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں۔ نہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے جگہ ہے، نہ ہی زندگی میں اور نہ ہی گھر میں۔ بہت جلد ڈائیورس دے کر میں اس کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ حیدر غصے سے بھرے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ چاچو، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسری بیوی کو ڈائیورس دے کر تیسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر ناتالیہ کو ڈائیورس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کر دو اس بیچاری کو، وہ خود بہت پچھتا رہی ہے اپنے عمل پر۔ اس کی آنکھوں میں نے ابھی بھی آپ کے لیے محبت دیکھی ہے، فکر دیکھی، جذبات دیکھے۔ کوئی فیصلہ نہیں کریں یار، میں فیصلہ کر چکا ہوں تمہاری جذباتی بلیک میلنگ سے یا کسی دوسرے کے کہنے پر میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ بتا دینا اس کو بھی کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ آپ کا اور ناتالیہ کا رشتہ ختم ہونے سے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس معصوم کا تو اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں۔ میرا بیٹا؟ جی یوشی، آپ کا بیٹا۔ چاچو پلیز یار، غصے اور جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کر بیٹھیے گا جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ ایک ندانی اگر ناتالیہ کر چکی ہے تو اب اس سے تعلق ختم کر کے ندانی والی بات آپ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو وہاں جانا چاہیے، ناتالیہ کے لیے، نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے۔ حیدر حسن کی بات سن کر ابھی تک شوق تھا، اس کا بیٹا بھی تھا۔ اتنی بڑی بات سے ناتالیہ نے اس کو بے خبر رکھا۔ اس انکشاف کے بعد ناتالیہ کے لیے حیدر کا غصہ اور ناراضگی مزید بڑھ گئی۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھوڑا نہیں بہت زیادہ غلط کر چکی تھی۔ ناتالیہ سے مل کر حسن اس کی حماقت پر اسے اچھی طرح ڈانٹ کر خود اپنی حرکت کی بھی ناتالیہ سے معافی مانگ کر آیا تھا جو اس نے شادی والے دن بھاگ کر کی تھی، مگر ناتالیہ کو اس سرے سے اس بات کا رنج نہیں تھا، فکر تھی تو صرف حیدر کی۔ آج موسم کافی ابر آلود لگ رہا تھا، شام تک بارش ہو جائے گی۔ شکر ہے چچا جان کل ہی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے، اور ورنہ آج کتنا مسئلہ ہوتا۔ ہائے ناتالیہ بی بی، کیا بتاؤں، جب سے خورشید شہر گیا ہے مجھے تو ہر موسم میں ایک جیسا لگتا ہے۔ دونوں بچے بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اپنے باپ کو۔ اب بڑی قدر ہو رہی ہے تمہیں خورشید کی۔ جب وہ یہاں تھا تو اس بیچارے کی ہر وقت لڑتی ہی رہتی تھی اس سے۔ میری کیا غلطی تھی ناتالیہ بی بی، اس کی ماں کے اس قدر تاکید رکھتی تھی مجھے۔ بس جی اب جان لیا ہے میں نے، کسی کے دور جانے کے بعد ہی تو اس کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آئے گا تو اسے معافی مانگ لوں گی اور بول دوں گی اپنی ماں کو بھی واپس لے آئے۔ برداشت کر لو اس کی ماں کی کڑوی کسیلی باتیں۔ جو اداس ہوتی ہیں ناتالیہ سے بولے۔ ناتالیہ بھی اداس ہونے لگی اپنے حیدر کے بارے میں سوچ کر۔ وہ بھی تو اسے شدید خفا تھی اس کے اس طرح چلے جانے پر۔ جب بھی اس نے کمال چچا سے ڈھنگ سے بات کی، نہ ان کی بات سنی تھی۔ چند دن پہلے جب حسن اسے ملنے آیا تھا تب اسے حسن سے معائشہ کا معلوم ہوا تھا۔ اس کی موت کی خبر پر کتنی دیر تک وہ خاموشی سے حسن کو دیکھتی رہی تھی۔ معائشہ دنیا سے چلے جانے سے پہلے ساری سچائی حیدر کو بتا چکی تھی، تبھی حسن سب جان کر یہاں موجود تھا۔ یوشا کو دیکھ کر حسن حیرت زدہ اور خوش بھی ہوا تھا، اور یوشا کو اپنے موبائل میں